وفا کے لفظ آتے ہیں، ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے پکڑ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جہنم میں بھیج دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اس نئی وفا کو چاہنے کے لفظ کے ترجمے میں پوچھے نہیں کہ کیا قیامت برپا کی، نہیں چاہتا ایتھے کی پر راکب ایتھے دو پر پھڑ دو امنا والے پھڑ دو ادھر ہار دو بادشاہ جی قادر مطلق صاحب اللہ اس کا مطلب ترجمہ کیا جاتا ہے بے پرواہ۔ تو سمجھ میں لائیے ذرا یہ نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ کوئی معیار، نہ کوئی خصوصیت کا دیکھنا، دلی جاؤ لکھوں دس کر دو، دلی چاہے لکھوں دس کر دو، مالک دینے آگے ہے۔ مالک وہ چاہتا یہ ہے کہ جو اس کی صفات ہیں وہ یہاں اس کے بندے کے اندر پیدا ہوں، تو بہترین یہ ہوتی ہیں۔ کسی حاکم میں یہ صفات بنا دیجیے جو آپ اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، پھر کسی دیکھو بھی کسی بیٹی لے کے جا رہے ہو گئے کہ صفات میں یہاں کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ کوئی معیار، نہ کوئی انتخاب، جسے چاہے وہ کر دیا، جسے چاہے وہ کر دیا، دھاندلی، لوٹ، استبداد، یہ کچھ آپ کہتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ صاحب یہ تو خدا کی صفات کا عکس ہے جو میرے اندر ہے، اور پھر آپ نے تو کہا تھا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، کہ بادشاہ تو زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، تو جب آپ خدا اس قسم کا بناتے ہیں تو اس کا سایہ اسی قسم کا بننا چاہیے نا جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہی ہوتی کہ ہم جہاں بادشاہ چاہتے اس قسم کا تھے، یا بادشاہ اپنے آپ کو چاہتا اس قسم کا تھا، جس قسم کا وہ خود یہاں بننا چاہتا تھا اس قسم کا اس نے خدا عرش پہ بٹھا دیا۔ یہ اصل اور نسل کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں، یہ اس کا سایہ، یہ بھی کسی قاعدے کا قانون کا پابند ہے۔ لیکن آپ غور کیجیے پھر اس کے بعد کہ اس کے متعلق آپ کا رد عمل اور ریئیکشن پھر کیا ہوتا ہے۔ عزیزان من، مجوسی تصورات کے جو اثرات اسلام کے غالب آئے، سب سے پہلا اثر جو غالب آیا تھا وہ عقیدہ و جبر کا تھا، یہ تقدیر کا مسئلہ خالص مجوسیت کا ہے۔ سب سے پہلے اسلامی بنیادی تصور زندگی جس چیز سے متاثر ہوا ہے غیر قرآنی تصورات میں سے وہ جبر کے عقیدے کی بات ہے۔ کبھی میں تاریخ میں آؤں گا تو عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آج کے ہیں جو چیز اسلام کی گاڑی کو اس کی پٹری سے دوسری طرف ڈالنے والی چیز تھی، پہلا یہ تھا عقیدہ جبر، یعنی یہ دور نہیں آیا کر، اسی سے یہاں آپ کی ملوکیت قائم ہوئی، سارے اختیارات بادشاہ کو وہ دے دیے جو آپ نے خدا کو سونپے تھے، وہ اس کا نمائندہ بن گیا، یہ اس کی نیابت کر رہا ہے۔ اور یہ کیا کس طرح سے گیا؟ ننگ شاہ جہاں آیا اس کا ترجمہ مفہوم یہ لے لیا جیسے جی آئے اوپر جیسے چاہے، اس میں عزیزان من آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں بات سمجھنے کے لیے، کرنے کی ضرورت یہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے، قرآن نے حضور کی زبان مبارک یہ جو فرمایا تھا قوموا للہ، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو جائے ایک سیکنڈ کے لیے، کھڑے ہو جائے، کیا پھر کیا کرو گی؟ فتفکروا، ذرا سوچ لو، یہاں آیا ہے جی یہ تو ملتا ہی نہیں یہ شاہ، تو وہ جس کو ترجمہ وہ مجھے جاتا ہے دے دیتا ہے، کھڑے ہو جائیے۔ یہ جو دو لفظ پہلے آپ نے پڑھے ہیں، کھڑے ہو کے ان کو غور کیجیے۔ انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ صاحب ہم کو یہ کیسے مقرر کر دیا گیا کمانڈار، کیا بات ہے؟ کہا اس لیے کہ زیادہ ہی دستن فی العلم والجسم، اس لیے کہ اس کو یہ خصوصیات ساری اس کے اندر موجود ہیں کہ جو ایک کمانڈر کے اندر ہونی چاہیے۔ خدا نے وجہ بتائی ہے نا کہ کیوں اس کا انتخاب کیا گیا ہے، بتایا ہے نا، یہ ایک قاعدے کے مطابق کہا ہے نا، ایک قانون کے مطابق کہا ہے نا، اسے بتایا بنایا ہے ہم نے، یہ نہیں کہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے،
ہمیں یہ حق حاصل ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے، جسے چاہے ہم کمانڈر بنائیں، ہم نے بنایا ہے، جسے چاہا بنایا ہے، کہیں کیسے لگ دیں گے؟ نہیں کہا یہ، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیوں بنایا ہے، کیا بات ہے اس خدا؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ دے کہ اس کو شاہین شان ہے، لیکن وہ تو اس قسم کا حاکم مستبد نہیں بننا چاہتا. یہ پوچھتے ہیں کیوں بنایا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے بنایا ہے کہ کمانار کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، اس لیے بنایا ہے. بتا دیا نا ایک معیار، ایک قانون. یہ کہنے کے بعد آگے آیا واللہ ہے یہ تو ملتا ہی نہیں یشاء. ترجمہ یہ کیجیے کہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات ہیں، اور اس کے بعد یہ ترجمہ کیجیے کہ اللہ جسے چاہے دے دے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ مہینے کے جب یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہم نے بنایا ہے، یہ وجہ ہے اس کے انتخاب کی. اس کے بعد یہ ترجمہ جاتی نہیں سکتا، رب کی نہیں قائم ہو سکتا کہ جسے چاہیں ہم بنا دیں. انسان ہوتے پوچھنے والے یہ کہنا ہوتا کہ درمیان کا ٹکڑا نہ کہا جاتا، یہ نہ کہا جاتا کہ اس قاعدے قانون اس معیار کے مطابق یہ انتخاب عمل میں آیا ہے، یہ نہ کہا جاتا، جواب دیا جاتا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. نہیں کہا، پہلے یہ ہے کہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں اور یہ معیار ہونا چاہیے کسی کے کمانڈار بنانے کا. اب اگلا جو ٹکڑا ہے اس کو اس کے ساتھ بڑھائیے، بات صاف ہو جائے گی. عزیزان ایمان، یشاء کے متعلق میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ صاف اس کا ترجمہ جو ادھر کرنا ہے تو عربی زبان کے مطابق بھی یہ ہوتا ہے. سنیے کہ جو بھی اس معیار کے مطابق کمانڈار بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے. نہیں یشاء جو چاہتا ہے ایسا کر اس کو یہ مل سکتا ہے. یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جائے، وہ یہ خصوصیات پیدا کر لے، وہ ہو جائے گا. کیسے بات؟ نہیں یشاء جو شخص یہ چاہے کہ میں ایسا ہوں، ایسی خصوصیات پیدا اپنے اندر کر لے تو وہ بن جائے گا. نہیں یشاء کے ترجمے یہ کیجیے ہر جگہ قرآن میں، آپ دیکھیے گا بات کتنی صاف ہوتی. لیکن اگر اس پہ بھی آپ کا دین نہ ٹھکے، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں یشاء کی جگہ کہیں نشاء آیا ہے، کہیں تشاء آیا ہے. خدا کے متعلق ہے کہ اے خدا جسے تو چاہتا ہے. مثلاً سورہ آل عمران کی آیت 3/25 پھر یہ 25 جس آیت کو عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے اس سند میں، تو نہیں جی وہاں تو جیسا وہ چاہتا ہے وہاں کر دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ ہاں ہمارا اللہ، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خدا، تو جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، تیرے ہاتھ میں خیر بھلائی ہے، تو ہر شاہ پہ قادر ہے. یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے. کہا جاتا کہ دیکھیے صاحب یہاں تو اب یہ مہنگے شاہ والی بات نہیں ہے، یہاں تو یہ بات صاف ہے نا کہ یہ کہا گیا ہے تو جسے چاہے. اب یہاں سے بات صاف ہوگی. آئیے قرآن سے ہم پوچھیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. آگے بڑھنے تو ایک طرف رہا، ذرا اسی آیت کے 4 لفظ پہلے تو دیکھ لیجیے. یہ ہے نا کہ جسے چاہے وہ یہ دے دے، یعنی اس میں کسی انسان کے اپنی خصوصیت، تصور، ہنر، اس کے عمل، اس کا کوئی دخل نہیں ہے. جسے چاہے وہ پکڑ کے اسے بڑھا دے. 4 لفظ پہلے ہیں اس آیت کے. وَوَفَّوَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. ہم تو ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کسی میں ذرا کمی نہیں ہوتی، کسی پہ ذرا ظلم نہیں ہوتا. اور یہ کہنے کے بعد اگلی بات ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. بات اگر یہ ہو جائے کہ جسے چاہتا ہے وہ اشارے کر دیتا ہے، نہ کسی خصوصیت کا اس میں دخل، نہ کسی قسم کی معیار کوئی کام. اگر یہ کوئی ہو تو یہ جو پہلے کہا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں، کسی کو ذرا زیادتی نہیں ہوتی، کسی کے عمل کے بدلے میں ذرا کمی نہیں ہوتی،
جب یہ چیز ہے تو اس کے بعد اگر یہ کہہ دیا جائے تو صاحب پھر جسے جیتا ہے بغیر کسی خیالات کے عمل کیسے ہیں، جوہر کیسے ہیں، خصوصیات کیسی ہیں، جسے چاہے یہ کچھ کہہ دیا جائے جو کسی بات ہو جاتی. بہرحال کہہ لیجیے یہاں سے یہاں کہا گیا ہے کہ جسے چاہے وہ یہ کچھ کر دیتا ہے، جسے چاہے حکومت دے دیتا ہے، یعنی کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں ہے اس کے لیے. قرآن سے پوچھیے تو کیا بات یہی ہے؟ قرآن سمجھنے کا طریقہ عزیزان من میں بار بار بتا چکا ہوں. محاورہ عرب نزول قرآن کے زمانے میں اس عربی الفاظ کے معانی کیا تھے اور قرآن کریم نے اپنے مطالب کو خود کس طرح واضح کیا ہے. یہ دوسری چیز بڑی بنیادی ہے اور کوئی ایک جیسا بھی قرآن کا ایسا نہیں جس کی تشریح اس نے خود دوسرے مقام پہ نہیں کر دی. قرآن کی ہر آیت کی تفسیر قرآن کے دوسرے مقام سے مل جاتی. یہاں ہم نے کہہ دیا نا تو صاحب اس نے کہہ دیا ہے کہ جس کے چاہے ہم یہ دے دیتے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کا معیار نہیں، کوئی قاعدہ نہیں مقرر کچھ نہیں. سورہ انبیاء کی آیت 105 21/105 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں تمام بنیادی عقائد و قوانین دینے کے بعد ایک چیز اساسی طور پر بیان کر دی تھی اور وہ یہ تھی ذرا اس طریقے سے، اور وہ یہ تھی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. تو یاد رکھو حکومت زمین میں اقتدار یہ کس سے ملتا ہے؟ ان لوگوں کو ملتا ہے جن میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ ٹھہرا خدا کا قانون اور اسی کی تشریح آگے چل کے سورہ نور میں 24/55 24/65 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان میں سے جو لوگ ان بنیادی اصولوں پر یقین محکم رکھیں اور اس کے بعد صلاحیت بخش کام ہے ان کے، وہی صالحین جو وہاں کہا ہے جہاں کا ہے عمل الصالحات. جس منصب کے لیے کوئی چیز ملنی ہے اس کے لیے صلاحیتیں ان کے اندر ہوں. بنیادی اقدار و خداوندی، مستقل اقدار و خداوندی کی صداقت کا یقین محکم اور جو منصب پیش نظر ہے اس کے لیے صلاحیت. کہا جن قوم میں یہ چیز ہوگی ہم نے وعدہ کر رکھا ہے. خدا کا وعدہ کیا ہوتا ہے جسے ہم قانونی خداوندی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کہا کہ لا یخلف المیعاد، ہم اپنی وعدہ خلافی کبھی نہیں کیا کرتے. اسے کہتے ہیں عدل کا نہیں، بدلا نہیں کرتا. کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض، ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کر دیں گے. مشروط ہو گئی حکومت کا عطا ہونا ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. جب یہ مشروط ہو گیا اور وہاں کہا تھا کہ ہم عبادی صالحین کو دیتے ہیں تو یہ خدا کا قانون ہو گیا. اب جہاں خدا یہ کہتا ہے کہ ہم جسے آپ کے ترجمے کے مطابق جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم تو دیتے اسی ہیں جس میں یہ خصوصیتیں ہیں. لہذا عزیزان من چاہتے ہیں والی بات جو ہے نا یہ ترجمہ نہ کیجیے. ترجمہ کیجیے جہاں بھی یہ چیزیں ہیں کہ یہ چیز ملتی ہے خدا کے قانون مشیت کے مطابق جو اس نے قرآن میں واضح کر دیا ہے. بات صاف ہو جائے. اب کوئی چیز قرآن میں ایسی نہیں جہاں خدا نے منگشا یا مسا نے کہا ہو اور اس کے لیے دوسرے مقام میں قانون نہ دے دیا ہو کہ ہم اس کے لیے قانون کیا ہے. ہر شے کے لیے جو قرآن نے کہی ہے کہ یہ ملتی ہے اس کے لیے دوسری جگہ بتا دیا ہے کہ کیا خصوصیات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ ملتی ہے. ان خصوصیات کو ساتھ اکٹھا کر لیجیے، بات صاف ہو جائے گی. ترجمہ کرنا ہے تو قانون مشیت کیوں نہ کرو؟ یہ اردو قرآن کیوں لے آؤ آپ؟ عربی کا قرآن عربی میں رکھیے. یہ ساس مشیت ہے نا تو یہ قانون مشیت. پھر پوچھیے قرآن سے کہ فلاں چیز کے لیے قانون مشیت کیا ہے، قرآن بتائے گا. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت کے لیے، اختیارات کے لیے، اقتدارات کے لیے قانون مشیت کیا ہے؟ صلاحیتوں کا ہونا. جیسے تعلق کی کمانداری کے لیے وہ بتا دیا تھا کہ شرط یہ ہے کہ اس میں علم اور جسم کے اندر فراوانیاں ملی ہوئی ہوں.
مملکت حکومت کے لیے عبادیت صالحین ہے، حکومت خداوندی کے لیے ایمان اور اعمال صالح ہیں. یہ چیزیں ہو گئیں جسے آپ قانون مشیت کہیں. ایک ہی چیز کے متعلق نہیں، بنیادی قانون مشیت یہ بتایا، یاد رکھیے سورہ انفال 8/53 8/63 بنیادی قانون مشیت. ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اگر ہم چاہیں کہ جسے چاہے وہ یہ کرے، جسے چاہے وہ یہ کر دے، اس کے مقابلے میں یہ آیتیں دیکھیے اور اس قرآن کے اس دعوے کو بھی پیش نظر رکھیے. قرآن نے کہا ہے کہ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی بات اختلافی نہیں ہے، متضاد بات قرآن میں نہیں آئی. ایک دوسرے کی نتیج، ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کو کاٹنے والی چیز تو یہاں نہیں آئے گی. سنیے کہ جو تم آپ نے کہا تھا کہ صاحب جسے چاہے دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے قیمت دے. وہ کہا ہے کہ یاد رکھو ذالک بأن اللہ اوپر چلا آ رہا ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ کیوں ہوا، فلاں قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، اوپر یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. اور اس کے بعد ذالک یہ اس لیے ہوا بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. لگتے کہ وہ خود اپنے اندر ایسی تبدیلی نہ پیدا کر دے کہ وہ اس نعمت کے مستحق رہے نہیں. لم یکن ہم کبھی کرتے ہی نہیں ہیں. جی ہاں وہ پیٹ بدل رہے ہیں، مجھے پانی بنا لیجیے، بولتے ہیں نا یہ ٹھیک ہے جی. لم یکن مغیرا، کبھی ایسا ہم نہیں یہ کرتے کہ کسی قوم کو ان کے استحقاق کی بنا پر، ان کی صلاحیتوں کی بنا پر، ان کے قرارات، اختیارات، آسائشیں، نعمتیں، یہ ساری چیزیں ملی ہیں، کبھی ایسا ہم نہیں کرتے کہ ان سے یوں چھین لیں. کبھی نہیں چھینی جاتی تا وقت کہ وہ قوم اپنے اندر خود ایسی تبدیلی نہ پیدا کر دے کہ وہ ان کی اہل ہی نہ رہے. تو عزیزان تو بات صاف ہو گئی. اب جہاں بھی آپ کو قرآن میں یشا اور نشا اور تشا کے یہ الفاظ ملیں تو یہ کہ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے. اور قانون مشیت یہ ہے کہ جس قسم کی قوم بنتی ہے اسی قسم کی اس کی کیفیت اور حالت ہو جاتی ہے. ہمارے ہر روز یہ چیز ہوتی ہے. یہ بولنا میں کہا آزادی میں جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت سے لے آتا. چلو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد المضل کے معنی دیے جاتے ہیں گمراہ کرنے والا. خدا کی صفت کہتے ہیں اس کے تو کچھ کسی علاقے کی ضرورت نظر نہیں آتی. سوچیے تو صحیح کہاں ہے یہ 60/93 16/93 بڑی غور طلب آیت ہے. ٹھیک ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. خدا اگر چاہتا، میں وہی چاہتا ہوں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، خدا اگر چاہتا تو تم سب انسانوں کو ایک ہی جیسی گروہ بنا دیتا، ایک ہی جیسی نو، ایک جیسی اسپیسی. جیسے حیوانات میں ہیں سب بچنی گھاس کھاتی، سب شیر گوشت کھاتے ہیں. یہ ہے نا ہم چاہتے تو نہیں ہے کہ ایسا بنا دیتے، سب موج ہی موج بن دیتے. ہو سکتا تھا کہ ہم ایسا بھی کر دیتے. وہ ہے نا وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. ترجمہ نہیں کا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت پہ لے آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ قانون ہو تو پھر تو راوی ایسا لکھتا ہے میں اگر گناہ کرتا ہوں، جرم کرتا ہوں، عصیان کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ یہی کرتا ہے نا. یہ اگر بہیویئر ہونا نہیں تو بات صاف ہے. ٹھیک ہے. اگر میں نیک راستے پہ چلتا ہوں تو کہہ لیجیے کہ اس کا کریڈٹ بھی تو تمہیں نہیں جاتا تو میں نے کریڈٹ لے کے کیا کرنا چاہیے تھی. یہ جو بات ہے جرم کی جس کی سزا ملنی ہے اس کے لیے تو میرے لیے گنجائش موجود ہے. ساتھ نہیں کرتا ہے یہ بولنے میں لکھا یہ ترجمہ اگر کیا جائے جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. لیکن آج یہاں ختم نہیں ہوتی. اور یہاں لگی تھی نوجوانوں اور اترا نکل گیا. ترجمہ کیا آپ نے کہ جسے چاہتا ہے تو گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور آگے یہ ہے
والا تسألن عما کنتم تعملون، اور ہم تم میں سے ایک یہ پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا، تم نے یہ کیوں کیا تھا. ہاں یہ ایسے کر دیا ہے. خود ہی کہہ رہا ہے کہ یقین چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. پہلے ہم قرآن آ دیں گا لوگوں کو بھی بھر جانا. ٹھیک ہے کہ یہ گناہ اس کی ذمہ داری ملتے تو ہیں نہیں، لیکن ذمہ داری میں بہت آ جائے چاہے اس کے بعد عدم کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے تو سبھی نہیں ملتی محلت کی سوچ رہے ہیں ابھی میں کیا ہو رہے ہیں ایک مثال کو غلط کر دی، لیکن یہ اس سے یقین نہیں ہے چیز کو یہ اس کی کہہ دی ہے. ورنہ وہ وہاں جا کے کھڑا کے کہتا ہے کہ درمیانے سارے دریا سختہ بندن کر دئی بعض نہیں گوئی کے دامن کرنا تین کسی اور بات پھر مجھے بال کے تین حیثیت کے سلنڈر میں پھینک دیا اور پھر مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھو ہوشیار رہنا تمہارا دامن کرنا ہو کس طرح سے نہیں. قرآن کی آیت پہ آ جائیے تیسرے ترجمہ اس کا جسے ہم چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں والا تسألن عما کنتم تعملون، اور پھر ہم پوچھیں گے تم سے کہ تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا کیوں غلط چلے. ابھی یہ تو خلاصی کتاب ہے کیونکہ میری کتاب کیا ہو رہے تعین میں نہیں آدمی یہ اس قسم کے ٹکڑے اگر سوچیں تو صحیح اتنی عظیم کتاب کیا کیا مسلمان نے اس کتاب کے ساتھ، یہ صاحب کیا کیا اس قوم نے اپنے ساتھ اس کتاب کے ساتھ کیا کرے. سورج کے ساتھ تو انسان کیا کر لے گا اپنے ساتھ کرے گا. اگر آپ نے آنکھیں بند کر لیتا ہے خود اندھیرے میں رہتا ہے کوئی تاریخ نہیں ہو جاتا ہے. یہ معنی اس کتاب کے کیے جا رہے ہیں. تین ترجمہ اٹھا کے دیکھیے ہوں یہ لکھا ہوگا تو جسے ہم چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور آگے لکھا ہوا ہوگا تو ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے بھی ایسا کیوں کیا تھا. کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں تو سر بات کیا ہو رہی ہے. کہا یہ تو ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے ہمارا قانونی نصیحت ہرانی کی زندگی میں بھی دکھا ہی نا ایک ہی روز سے سب چلتے ہیں. یہ تو گناہ نہیں کرتے یہ تو معصیت نہیں کرتے. ان میں اس چیز کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ جس راستے پہ چلنے کے لیے ان کو متعین معمور کیا ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے. ایسی اطاعت لیکن اس کا کوئی قرارت نہیں ہوتا. ان میں کوئی نہ ولی اللہ پیدا ہوتا ہے نہ کوئی مومن ہوتا ہے نہ کوئی نبی ہوتا ہے. تو وادی نہیں ہے. انہیں جبر کی اطاعت ہے نہ جبر کی معصیت ہے. کہاں کہ ہم چاہتے تھے انسانوں کو ایسا بنا سکتے تھے کہ ان میں بھی ہم اختیار و ارادے کی چیزیں طلب کر لیتے. یہ پھر میرے کی طرح نہیں کرتے ایک راستے پہ چلتے رہتے. لیکن ہم نے انسان کے صحت میں ایسی روش اختیار نہیں کی. ہم نے اسے صاحب اختیار و ارادہ بنایا. اس لیے ہم نے اس سے بنایا یہ ہے یہ بھی لوگوں نے آزادی جو چاہتا ہے صحیح راستے پہ چلنا صحیح راستے پہ چلے جو چاہتا ہے غلط راستہ اختیار کرنا غلط راستے پہ اختیار کرے. پھر ہم حق نہیں کر دیتے ہیں چاہ دو تو حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا. ایک نظر پھٹی تمام شاہ اصل نہیں تمام شاہ اصل یک سے جس کا جی چاہتا ہے پھر اس کو تسلیم کر لے جس کا جی چاہتا ہے انکار کر دے. اب اتنی کہنے کے بعد تو چھٹی مل جاتی تھی نا تو جب جی چاہتا ہے اس نے کہہ دیا تو جس کا جی چاہتا ہے اس کو اختیار کرے جس کا جی چاہتا ہے پھر چھوڑ دے. کہا لیکن اس میں یاد رکھنا پھر یہ تو تمہارے اختیار کی بات ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرو. لیکن یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے کہ راستہ غلط اختیار کرو اور صحیح منزل پہ پہنچ جاؤ. جان کا راستہ اختیار کرو جو اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں. ٹھیک ہے کالج سے آج کل پریپریشن نہیں ہوئی ہے. ابھی یہ سیت ہے انہوں نے کیا رکھا ہے کہ جن بچوں کا جیتا ہے کلاس میں آ جائیں جن کا جیتا ہے نہیں کلاس میں ہے. لیکن آگے بات یہ کر دی کہ یہ یاد رکھو کہ جو ان دنوں میں اسٹڈی نہیں کرے گا وہ پھر فیل ہو جائے گا. یہ ہے جو قرآن کہتا ہے اپنے اختیار و ارادے سے تم جان سے راستہ جیتا اختیار کرو. لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے جو راستہ جو اختیار کر لیا اس کے مطابق بھی تم اپنی مرضی کے مطابق مرتب کر دو گے. یہ بات نہیں ہے. نتائج ہمارے قانون نصیحت کے مطابق مرتب ہیں. میرے شاہ کے نام آپ نے سمجھ لیا قرآن کیا کہتا ہے یہ ہدایت کے متعلق
میں 2-3 مثالیں اس قسم کی دیتا ہوں عزیزان اللہ، جہاں روز ان سے کہا جاتا ہے امیر غریبی بھی اس کے ہاتھ میں آتا ہے، جس کو چاہے وہ امیر کر دے، جس کو چاہے وہ غریب بنا دے۔ اور پھر اس کے لیے تو پچھلے دور میں تو قدم قدم پر مثالیں صاحب آتی تھی نا، کبھی پہلے میں فادری لائے ہوتی تھی، آج روز راستے چلے جانا ہوگا، ٹھیک ہے جی، ان کو بھی 4 دن تک تو ہم پچھلے چارے کو چلے جانا ہوگا۔ یعنی خالص تاغوتی اور ابلیسی نظام کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اسے منسوخ کیا جاتا ہے خدا کی طرف، اس لیے کہ ہر اس طرح کی رزق حاصل کرنے والا بڑے جلی عروف میں اپنے قصر ایمان کے اوپر لکھتا ہے خواجہ من فضل ربی، یہ اس کا نتیجہ رزق کے متعلق جی اللہ ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، پھر یہی ترجمہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کفادہ کر دیتا ہے۔ آگے نہ سمجھ اس کی ہاتھ میں ان کے پڑھ دیا نا آج کا آدھا ٹکڑا ماتا قرب اصطلاحات آ گئی نا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، کہا یہ ہے، یہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے کہ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ ترجمہ قرآن کا، قرآن کے مفہوم کے مطابق رزق کی تنگی اور کفاد خدا کے قانون و نصیحت کے مطابق ہوتی ہے۔ پیچھے قرآن سے اس بات میں خدا کا قانون و نصیحت کیا ہے، پھر سن لیجیے رزق کا دست و کفاد خدا کے قانون و نصیحت کے مطابق ہوتا ہے۔ پوچھیں گے ہم خدا سے کہ آپ کا قانون و نصیحت کیا ہے؟ کہا ہمارا قانون و نصیحت یہ ہے کہ غمان آرزا عن ذکر فإن له معیشۃ ضنکا، وہ ہمارے ان قوانین سے جس کے مطابق رزق کی تعداد باتات ہوتی ہے، اس سے جو پہلی کہیں کرے گا اراض برتے گا اس کی روٹی تنگ ہو جائے گی۔ دیکھیے کیسے قانون و نصیحت بتاتا ہے اپنے کو۔ اور اگلا ٹکڑا بھی سن لیجیے، جو ہمارے ان قوانین سے اراض برتتا ہے جس کے مطابق رزق کی تعداد ہوتی ہے، اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس کی جہاں روزی تنگ ہو جاتی ہے وہ قیامت میں بھی اندھا اٹھتا ہے۔ میں کیا لے رہا تھا کہ نہیں یہ شاعر کا ترجمہ وہ کیجیے تو پھر بتائیے ان آیتوں سے کیا ہونا ہے، کیجیے یہ ترجمہ کہ یہ چیز خدا کے قانون و نصیحت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ان تمام آیات کے سامنے لیتے چلے آئیے، بات صاف ہوتی چلی جائے گی۔ 2 چیزیں اکٹھی کرنی پڑیں گی، رزق کی دست و کفاد خدا کے قانون و نصیحت کے مطابق ہوتی ہے، اور خدا کا قانون و نصیحت یہ ہے کہ جو بھی ان کبھی قوانین سے اراض برتتا ہے جن کے مطابق زمین اپنے خزانے اگلتی ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ شاعر کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی سازش جو اسلام کے خلاف ہوئی اور سب سے پہلی چیز جس نے قرآن کے بنیادی نظریات کو آ کر متاثر کیا وہ مجوس کا یہ عقیدہ تھا جبر کا، جسے وہ چاہتا ہے یہ کچھ کرتا ہے۔ آج عزیزان ایمان ہم میں سے ایک کی زبان کے لیے کی خدا کی مرضی ہوتی ہے، اس کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو یہ ایسے کرتے تھے، اگر اس کی مرضی ہوتی تو ایسا ہوتا کہ مرضی مولا در ہونا ہونا۔ اور پھر جتنے کی زیادہ جسے رضائے خداوندی آج کہا جا رہا ہے، وہ جتنے اس کے زیادہ متوکل ہو کے بیٹھ جاتا ہے اتنے ہی زیادہ خدا رسیدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں یہ کہنے والا کہ صاحب یہ چیز خدا کے حکم کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے۔ بڑا مقرب بارگاہ الہی، ہم نے بڑا بزرگ بنا جاتا ہے، یہی جس کے متعلق حضرت روحانی نے کہا تھا کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، یہاں تک بھی نہیں کریں کہ خدا کی مرضی کے خلاف نہ کہیں ہو جائے۔ بزرگی کی باتیں ہیں نا یہ کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو کیوں نہ ایسا ہو جاتا، خدا نے چاہا ہی نہیں۔ سنیے عزیزان ایمان قرآن کیا کہتا ہے، 6:49 بڑی غور طلب چیزیں، سورہ انعام کی آیت 149، فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرک کہیں گے جواب میں تمہارے۔ عزیزان ایمان دل کے کہنے سے سن رہے ہیں آپ
مشرق یہ کہیں گے تم سے، جب تمہیں یہ بات ان سے کہو گے کہ تم کیوں سے کرتے ہو، تم کیوں گمراہی ہو، تو یہ جواب دیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا، خدا کی مرضی اگر یہ ہوتی تو ہم شرک کرتے ہی نہیں۔ یہ مشرکین کا قول ہے۔ یا اللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسلام کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ جس نظریے، جس تصور کو، جس واضح نگاہ کو قرآن مشرکین کا ذہنیت کہہ رہا ہے، اسے آج ہم سب سے زیادہ مقربین کی ذہنیت قرار دے رہے ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو نہ ہم شرک کرتے، ولا آرائنا ولا حرمنا من شیء، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہ تو سارا یہ کرتا ہے صاحب، ہم کہیں نہیں لمبا جیسے یہ کرنے والا۔ کہاں مشرکین یہ چیز جواب دیں گے کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے حقائق کو جھٹلایا تھا ان سے پہلی قوموں نے بھی۔ دیکھتا ہے کذب الذین، تکذیب کی تھی اس کے پیشتر بھی اسی قسم کی قوموں نے، پھر حتی ذاقوا بأسنا، تاہاں جو ہمارا عذاب نکل گیا ان پر۔ اس کا نتیجہ عذاب خداوندی ہے۔ ہزار سال سے یہ قوم ذلت و خاریوں کے عذاب کے اندر محسوس چلی آ رہی ہے۔ اس وجہ سے ایک عقیدے کے بدلنے سے بنیادی طور پر کہ جو کچھ تقدیر کا لکھا ہو کے رہتا ہے انسان کچھ نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کوئی حل من علم، تو ایسا کہنے والوں سے کہو کہ کوئی علمی دلیل تمہارے پاس ہے ایسا کہنے کی، ٹوکرے نہیں ہو لگا لاؤ ہمارے سامنے کوئی علم کی دلیل لاؤ ایسا کہنے۔ ان تتبعون الا الظن، یہ اپنی قیاس آرائیں ہیں جن کی یہ پیروی کرتے ہیں۔ یا ان انتم الا تفرقون، تنجسر وہ ان کے جس کے اندر یہ پڑے پھر رہے ہیں اور منسوخ کر رہے ہیں اسے ہماری طرف۔ ان سے کہا کہ انتظار کرو، اس باطل نظریہ زندگی کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ ذلت و خاریاں تمہارے پاس آ جائیں گی۔ یہ تو عزیزان ہدایت کے متعلق ہے۔ سورہ یاسین میں 36/47 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے تمہیں رزق دیا ہے، سامان عزیز دیا ہے، اسے دوسروں کے بہبود کے لیے بھی کھلا رکھو، ان کے فائدے کے لیے بھی کھلا رکھو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ کافر مومنوں سے یہ کہتے ہیں، وہاں مشرکین کا قول کہا تھا نا، یہاں کافرین کا یہ قول ہے۔ کافر یہ کہتے ہیں ہم یقین من لا یشاء اللہ آتمہ، کیا ہم ان کی روٹی کا انتظام کریں کہ جن کو خدا چاہتا ہے تو برائے راست امیر بنا دیتا، ضرورتی نہ پیش ہوتی۔ جو غریب ہے اس کا معنی یہ ہے کہ خدا ان کو غریب رکھنا چاہتا ہے، خدا غریب رکھنا چاہتا ہے، ہم ان کو امیر بنا چاہے، خدا سے جنگ ہو گئی۔ اور خدا سے جنگ تو میں اس تقدیر کے عقیدے میں قدم قدم پہ ہوتی ہے۔ خدا کی تقدیر نے ان کے عقیدے کے مطابق لکھ لیا کہ اسے بخار ہوا ہے، 3 دن تک بخار رہے گا، ہٹ نہیں سکتا، اور ہم یہی بخار ہوا بھاگ باغ ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے بلائے، حکیم کے بلائے، یہ دوائی دے۔ ارے یہ جب تقدیر میں ہے، خدا نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ آگے بخار 3 دن تک ضرور رہے گا، تو یہ درمیان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا 3 دن سے پہلے ہٹا دیں گے آپ اسے؟ اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو 3 دن کے بعد تو اس لیے ہٹ جانا ہے۔ تو پھر یہ آپ درمیان میں ہار جائیں گے خدا کی تقدیر کے ساتھ؟ ہر تقدیر دل کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان کی ذرا باتیں سنا کر دلیلیں بھی دیتی، تو یہ تقدیر کے برحق ہے، تو تقدیر ہی فرض آ گیا۔ اسمان سننا تو نہیں ہے ہم پنجاب، چند الفاظ، چند اصطلاحیں، چند نام تم نے رکھ لیے، تمہارے بڑے نے رکھ لیے، دوہرائے چلے جا رہے ہوتی تھی، اس کو دوہرائے چلے جا رہے، کبھی کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہاں تو یہ کہتے ہیں آگے سے کہ یہ جو غریب ہیں وہ تو خدا کے بنائے ہوئے غریب ہیں، غریبی کی حالت کو بہتر کرنا، یہ تو خدا کے ساتھ جنگ ہو جائے گی، تم کیا کہتے ہو؟ کہا کافر یہ جواب دیں گے
کافر یہ جواب دیں گے عزیزان ایمان ان سے چاہے ایمان تو اللہ فی ضلال مبین کھڑی ہوئی گمراہی کے اندر ہے جو تم اس کسی کی بات کرتے اور جیسا کہ میں نے قرآن کہا تھا عزیزان ایمان بات تو اس میں قول فاصل وہی ابلیس اور آدم کا کچھ ایسے حسین انداز میں بات کر دیا ہے قرآن آدم سے بھی ایک لفظ ہوئی جیسا کہ عام روایت ہے اس لیے ہوا قرآن نے کہا کہ ایک ہم نے حکم دیا تھا اس کی معافیت تھی ابلیس کو بھی حکم دیا تھا اس سے بھی معافیت تھی دونوں کا جرم یکساں آدم سے کہا گیا کہ آدم یہ کیوں کیا تم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا میرے مسلمان دینے والے میری غلطی میں ذمہ دار مجھ سے لفظ ہو گئی کہا ٹھیک تم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تمہارے لیے امکان ہے کہ تم غلطی کی اصلاح کر لو گے خدا فمن تبیا خدایا چلا خوف ولا هم يحزنون مت گھبراؤ غلطی ہو جایا کرتی ہے لیکن غلطی کے احساس کے بعد اگر اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیتے ہو اس سے اصلاح ہوگی تمہاری اصلاح ہو سکے گی ابلیس سے کہا ہے تم بھائی تم نے سرکشی کیوں اختیار کی اس نے کہا کہ صاحب میں کیوں نہیں سرکشی اختیار کرنے والا تم نے مجھے گمراہ کیا اور میں نے یہ کہہ دیا کہا جائے اب بھی طور پہ پھٹکارے گا تمہاری اصلاح ہو نہیں سکتی جو اپنی ذمہ داری کو دوسرے کی پر بتاتا ہے اس کی اصلاح کیا ہوگی یہ جو کہتے ہیں کہ ابلیس قیامت تک کے لیے بھٹکارا گیا ہے یہ ابلیس اور آدم کوئی افراد نہیں ہے یہ تو ذہنیت ہے جہاں آپ نے یہ ذہنیت رکھی کہ ہاں اپنی غلطی کا میں ذمہ دار آپ کی اصلاح کا امکان ہوگی جہاں آپ نے اپنی غلطی کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کس کے سر بنے اور جو ادھر ادھر کے فون میں انسان نظر نہ آیا اور اگر نظر بھی آیا تو اس کے ذمہ آپ نے غلط سے مانگ دیا تو وہ تو پھر مارے گا تو ایک تو آپ کی غریب کی جوری ہے نا تو سب کی بھابھی ہوتی ہے اللہ نے کو ذمہ لگا دیا تو صاحب تین کرنے والا ہے میں کیا نہیں یہ کچھ کرنے والا صاحب کہا کہ وہ ہے کہ جس کی اصلاح قیامت تک بھی ایسا یہ تھا ابلیس سے آدم کا تو قصہ اتنا ہے جناتنا نے اگر آپ نے اپنے آپ کو اختیار قرار دیا اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار دیا نگاہ جھک گئی ندامت پہ آپ کی اصلاح ہو گئی یہ صحیح ذہنیت ہے سنے ہوئے پھر باعث گنجشتہ کی بازیابی کے لیے راستے مل گئے اور اگر آپ نے اپنی لفظ اپنی خطا کوشی کے لیے ذمہ داریاں دوسرے کے ڈالنا شروع کر دیں اور آپ ذمہ دار نہ بنے ہوتا کہ خدا تک بھی پہنچ گئے ابدیت تک آپ ابلیسیت کے اندر سوار رہیں گے اور ابلیس کے تمام معروف ہوتے ہیں مایوس ہوتے ہیں اصلاح کی طرف سے مایوسی ہوگی مسئلہ تقدیر کے سارا اتنی ہوگی جانے میں یہی چیز ہے جو قرآن میں کہی ہے اور یہ چیز برادران عزیز آپ کو یاد ہو جاتی کسی ایک کنونشن کے ایک خطاب میں غالباً خدا کی مرضی جس کا عنوان تھا میں نے اس میں آخر میں یہ چیز کہی تھی کہ اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ 1000 سال سے ہماری قوم مستبد حکام بادشاہوں کے پنجے میں جکڑی ہوئی ہے جن کا تقلیدی عقیدت یہ تھا کہ جسے چاہے جو چاہے کر دیتا ایسا کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے حکم عام طور پہ حکم کے معنی ہوتے ہیں جس میں حکمت نہ بتائی جائے کیوں تم ایسا کرے سوال نہیں بادشاہ کا مرضی ہے جیسے یہ حکم دے دے کرنا ہوگا تعلیم کرنی ہوگی اطاعت کرنی ہوگی نتیجہ اس کا یہ کہ اگر شاہ روزگار گیٹ سڑکتی کہ اگر وہ دن کو پہلے بادشاہ کے رات ہے بداؤ جس حکومت نہ ہو کرنی ہے ہمیں نہ صاحب چاند نکلا ہوا ہے کیا کسان تارے ہیں اوپر یہ ضرورت ہو جاتی ہے نا یہ کام حکم کی اطاعت اور تعمیر سمجھ سکتی ہے ایسی کام قانون کی اطاعت سمجھ نہیں سکتی اس لیے کہ اس سے قانون کی اطاعت کرائی نہیں گئی تھی قانون کی اطاعت کون کرا سکتا ہے بڑی اہم چیز عزیزان نے اسے حق پہنچتا ہے کہ قانون کی اطاعت کرائے خدا قادر مطلق
اس میں کوئی سوا نہیں یا پہلے نہ یہ تھا، لیکن اتنی لامنتہا قوتوں کے باوجود اس نے یہ قدمہ علامت سے ہم نے اپنے اوپر یہ فرض قرار دے لیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی، اپنے لامحدود اختیارات کو خود جبر لیا ایک پابندی کے اندر خود، اور اس کے بعد کہا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس میں کبھی تبدیلی ہم نہیں کریں گے۔ اتنی بڑی قوتوں کا مالک جس کے کل سے کائنات وجود میں آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہم نے خود اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی، اور پھر وہ ایسی عائد کی کہ ہم اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، اسے خدا بننے کا حق ہے۔ لامنتہا قوتوں کے باوجود اتنی بڑی پابندی کہ جس کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا، دنیا میں عزیزان نام اطاعت لینے کا حق اس کو ہے کہ جتنے اختیارات وسیع ہوتے جائیں اتنی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتا چلا جائے اور خود کبھی اس پابندی کی خلاف ورزی نہ کرے۔ یہ ہے خدا کی صفت میں رنگا ہوا حق، یہ قانون کی اطاعت ہوگی، اور قانون کی اطاعت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر ان لا یجد فی قلوبکم حرجا مما قضیت، اس کی اطاعت میں دل کے اندر بھی آدمی گرانی محسوس نہیں کرتا۔ پیاس لگتی ہے نا، ایک حکم ہوتا ہے نا اندر کا، حکم نہیں ہوتا، تقاضا ہوتا ہے، قانون ہے یہ کہ پیاس لگے تو پانی سے پیاس بجھتی ہے، اس طرح آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ کبھی اس اطاعت پر گرانی محسوس کی ہے آپ کہ کیا مصیبت ہے صاحب پانی پینا پڑتا ہے، شکر کرتے ہیں کہ پانی مل گیا ہے۔ قانون کی اطاعت انسان کے اندرونی قلب کا تقاضا ہوتا ہے، اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو اس قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حکم کی اطاعت استبداد کی اطاعت ہوتی ہے جو اوپر سے اس کے اوپر نافذ کی جاتی ہے۔ جبرن مجبور قول کبھی اطاعت تو کرتا ہے، دل کے اندر سرکشی کے جذبات بطار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنی زیادہ حکم کی اطاعت شکریہ حکم کی اطاعت کرائی جائے گی، اس کا رد عمل کسی دن سرکشی میں نکلے گا۔ قانون کی اطاعت کرتے چلے جائیں گے، ہر فرد کے اپنے اندرونی تقاضے پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر عرض کر دوں کہ جس طرح سے خدا نے ایک ماڈل ہمارے سامنے پیش کر دیا اپنی ذات کا، لامنتہا قوتوں کے باوجود اتنا پابند اپنی عائد کردہ ہوا قانون کا کہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، اسی طرح سے یہ نظام بھی انسانوں کا اسی صورت میں کام رہ سکے گا کہ جتنی زیادہ اختیارات، اقتدارات، اتنی سخت پابندیاں اپنے اوپر عائد کی گئی۔ یہ چیز ہوگی کہ جس طرح سے سلسلہ کائنات نہایت حسن نظم سے چل رہا ہے، انسانی زندگی، سمجھنی زندگی بھی اسی طرح سے حسن اور نظم کے ساتھ چلے گی۔ بات یہاں سے چلی، کہا کیا جائے گا پھر سن لیجیے۔ خدا ہر قانون کو بدل سکتا ہے، خدا اپنے متعین کردہ قوانین کو بدلتا نہیں ہے۔ پھر سن لیجیے، وہ بدل سکتا ہے، بدلتا نہیں ہے، اور اس قانون کو نہ بدلنے کا جو اس نے اپنا عہد لے رکھا ہے، یہ نئے انسانی کے لیے قرآن کے الفاظ میں یہ کیا ہے، یہ جاننے کیا باتیں قرآن کہا جاتا ہے۔ ایک مستند حاکم کی اطاعت اور حکومت کے پہلے سامنے رکھی، یعنی سکھا سال کے بعد اگر آپ کے یہاں کی قانون کی بات حکومت آ جائے، اسے کس طرح سے آپ آیا رحمت سے ملتے ہیں، صحابہ کرم سے ملتے ہیں۔ ہے یہ بات ایک ایسی حکومت میں جس میں کوئی قانون نہ ہو، کوئی قاعدہ نہ ہو، کوئی آئین نہ ہو، اگر اس کے بعد ایک اس قسم کا نظام مل جائے تو جس میں بڑے سے بڑا صاحب اقتدار بھی کبھی قانون کے خلاف نہ خود کرے نہ دوسرے سے کرے، کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ یہ قانون دیا خدا نے تو یاد رکھو یہ بات نہیں ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں حکومت دے دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ 25-105 آیت سامنے نکالیے، بڑی خوبصورت چیز آ رہی ہے برادران عزیز۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یاد رکھو دھاندلی نہیں ہے،
لاقانونیت نہیں ہے. زمین کی حکومت کا حقدار یہ ہے کہ وہ اپنے اندر قانون کی اطاعت کرنے، قانون کی اطاعت کرانے کی صلاحیتیں پیدا کر لے. اس قانون کے لیے یہ چیز ملتی ہے. ان کی حاضہ لبلاغ لقوم عابدین، وہ قوم ان میں سرکشی زندگی کو اختیار کرنے میں بہرحال کسی نہ کسی قاعدے قانون کے مطابق، کسی معقولیت کے مطابق زندہ ہونا. کہا کہ اس اصول میں جو ہم نے بیان کیا ہے، اس قوم کے لیے جس میں معقولیت کی زندگی بسر کرنی ہے، بہت بڑی اصول کا اعلان ہے. دل میں اترنے والی بات ہم نے کہہ دی ہے. لبلاغ لقوم عابدین، تمدنی زندگی بسر کرنے والی قوم کے لیے. یہ جو انفرادی زندگی تھی اس کے دور سے تو نکل گیا انسان. تمدنی زندگی میں آئے. یہاں عابدین کا بس بڑا عجیب ہے کہ جب بھی کسی قوم میں تمدنی زندگی کے آئینی ضوابط کے مطابق اپنا نہج، اپنا نظام قائم کرنا ہے، اس کے لیے لبلاغ دل میں اترنے والی بات ہے جو ہم نے کہہ دی. سنیا عزیزان میں نے آگے کیا کہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. دھاندلیوں کا دور گزر گیا، سکھوشائی کا دور گزر گیا، قانون کا آئین کا نظام آ گیا، تو رسول عثمان نبی عالم انسانیت کے لیے رحمت بن کے آ گیا. دیکھا کہاں آیا ہے یہ؟ اس طرح رحمت بنتا ہے عالمین کے لیے یہ پیغام خدا کا. اور وہ جو اس پیغام کا لانے والا تھا، جس نے سب سے کہا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے میں اس قانون کی اطاعت کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہر شخص سے قانون کی اطاعت کرائیں. اختیارات میں خدا یقیناً آسمانوں کے اوپر بہت بڑا ہے. زمین کے اوپر ایک رسول کے اختیارات میں اپنی امت کے لیے کچھ کم نہیں ہوتے. میں نے ابھی عرض کیا ہے رسول کا مقام کہ فلاں رب کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم جو کبھی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت کہ اپنے ہر معاملے میں تمہیں ثابت اور حسن نہ مقرر کرے. جس کے اختیارات اور پھر مقرر کرنے کے بعد ثم لا یجد فی قلوبہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پھر تمہارے فیصلوں کے خلاف اپنے دل کے اندر بھی برانی محسوس نہ کرے. دیکھتے ہیں کتنے بڑے اختیار ہے، یہ اتنے بڑے اختیارات کا حاصل یہ کہتا ہے انا اول المسلمین. میں تم سے حکومت نہیں کر رہا، تم سے نہیں ہدایت صرف کرا رہا، میں سب سے پہلے خود اس قانون کی اطاعت کرتا ہوں. اور اس کے عملی مثالیں پھر اپنی قدیم النظیر سیرت سے تعلیم کے ساتھ اپنے عمل سے حضور نے کر کے دکھا دیا. عظیم دور کا مدینے کی ایک لونڈی اس زمانے میں ابھی ایک تھی پہلے باقی، جس کی انڈیویجولیٹی تو شخصی انفرادیت اپنی ہوتا ہی نہیں تھا. حیوان کی طرح بکی ہوئی فروخت شدہ شاہ ہوتی، مقبوضہ مملوک کا مملوک تو آپ جو کہتے پتہ ہی نہیں غلام کو کہتے. یہ حیثیت اس رحمت للعالمین نے ان کی پہلی حیثیت تو یہ دی کہ وہ براہ راست اپنے مالک سے، اور اس زمانے میں گاڑیوں جو گھر میں یہ حیثیت نہیں، یعنی یہ غناشئی کے تعلقات بھی ہوتے تھے، اس کو چھوڑ کے چلی آئی. حیثیت تو یہ دے دی. اس نے آپ سے کہا روح سے چلی آئی ہے، آپ سفارش کر دیجیے. دیکھا یہ غلامی کے آقا اور مالک جو تھے غلام ابھی گھروں میں موجود ہے، وہ نیت میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. آخر میں تو پہنچنا ہے نا کہ جب غلام قتل کوئی نہ رہے، آئندہ کے لیے دروازہ بند ہو جائے. یہ جو درمیانی ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں نیتوں میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. ورنہ کوئی آتا کسی غلام کے متعلق یہ تو ہے کہ صاحب اس کو ذرا سمجھا دیجیے، کہا کہ اس کو ذرا سمجھا دیجیے. راستہ چلتے ہوئے وہ کھڑی ہو کے مل گئی. آپ نے فرمایا کہ برارہ کیا لایا تھا؟ میں اپنی آقا سے ریت کو چڑھی آئی. آپ نے کہا کہ نہیں برارہ اچھی بات ہے، واپس چلی جاؤ. مدینے کی ایک لونڈی صرف میں نسبتوں کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، کہنے والا رسول خدا کا جس کے نام کے ساتھ نسبت تھی وہ مسلمان ہوئی ہے. یہ سے اتنا بڑا کہ لونڈی کے مقام سے اس کے برابری کا مقام دیا جا رہا ہے.
سربراہ مملکت کیپٹل سٹی کے اندر حاکم، اس سے یہ کہہ رہا ہے براہ راست واپس چلی جاؤ. تعلیم نبی عزیزہ نے لین قانون کی اطاعت پہ عمل کر کے دکھانے والا رسول مالی پوچھتی ہے. حضور یہ آپ خدا کے قانون کے مطابق حکم دے رہے ہیں یا صرف مشورتاً کہہ رہے ہیں؟ ضرورت یہ کی تربیت نبی عزیزہ نے نا، یہ تو نبی ضرورت ہو رہی ہے. یہ بیدار تم کون کس کو کہہ رہا ہے؟ قانون حکم دیتے ہیں پھر تسلیم ہم ہے. دنیا قرآن محسوس نہیں ہوگی کہنے والے کی لیے کیفیت ہے. کون سی بات یہ کہا جاتا ہے کہ تم جانے پوچھنے والے میں نے کہا جا جاؤ نہیں براہ راست قانون کا حکم نہیں، میرا مشورہ ہے. اب براہ راست کہتی ہے کہ حضور پھر میں اپنے حالات کو آپ سے بہتر جانتی ہوں، یہ بھی ہنس کے چل دی آپ بھی ادھر کے چلے. اللہ قانون کی اطاعت حضور کی اطاعت نہیں، یہ سکھائی تھے قانون کی اطاعت. یہ کل کہنے والا کہ تم تو ایک طرف رہو، میں بھی اگر اس کے قانون سے پرتابی کروں تو یاد رکھیے میں بھی عذاب جان عظیم سے تمہاری طرح ڈرتا ہوں، تمہاری طرح ڈرتا ہوں. قانون کی اطاعت آپ نے غور فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ رحمت کیسے بنتا ہے؟ یہ آنے والا یہ اس طرح سے بنتا ہے کہ ڈھونڈنے والے لا قانونیت والے لا آئینیت والے نظام کے بدل کے خالص ترین کا نظام نافذ کرتا ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. یہ قوموں کے جنہوں نے بہرحال کسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق آئین کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، ان کے لیے اس کے اندر بڑی عظیم حقیقت کا عقیدہ ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر یہ رسول عالمین کے لیے اقوام عالم کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. جو قوم بھی یہ روش اختیار کرے گی خدا کے دیے ہوئے ابدی عدل قوانین اور اطاعت صرف ان قوانین کی کسی فرد کے حکم کی نہیں، یہی قوم ہے جس کے لیے یہ رسول رحمت بن جائے گا. اور جہاں پھر لاقانونیت آ جائے گی پھر یہ اسی اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں چلے جائیں گے اور پھر یہ رحمتیں اس کی کسی اور جگہ پہ بھی ابر کرم جا کے برسے گا. پھر ان کی کھیتیوں کو کبھی پرواہ نہیں پڑے گی. ابھی غالباً وقت ہو گیا. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 247 آئے. خدا کرے کہ جو نقطہ میرے سامنے تھا تھوڑے سے وقت میں اس کی وضاحت کر گیا ہوں. کوئی بات اگر پچھنا رہ جائے تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ جس وقت بھی چاہیے پہلے وقت میں کرتے میرے پاس آئیے، میں پھر اور زیادہ وضاحت کی کوشش کروں گا. معاملہ بڑا اہم ہے. اطاعت خدا کے عطائی قوانین کسی کے حکم کی نہیں ہے اور اطاعت کرانے والا سب سے پہلے خود قانون کی اطاعت کرے گا، پھر اس کو حق پہنچے گا کہ دوسروں کی اطاعت کرائے، ورنہ وہ کر نہیں سکتا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.